بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 24 نومبر 2018 پروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار پر نیا قانون۔ پبلک انویسٹمنٹ اتھارٹی کے گورنر ابراہیم العمر نے بتایا کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی روک تھام کے لیے بہت جلد نیا قانون جاری کیا جائے گا۔ اس پر عمل درآمد کے نتیجے میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا رواج بڑی حد تک محدود ہو جائے گا۔ نیا قانون ٹھوس ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ 5 سال کے دوران بریف کیس بزنس مین رواج کا سدباب 4000 افراد کے خلاف کارروائی کر کے کیا گیا۔ سعودی عرب میں ایسے تاجر جو بیرون ملک سے اہم اشیاء فروخت کرنے کی غرض سے بریف کیس میں رکھ کر سعودی عرب لاتے ہیں انہیں تجار شنطہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی بریف کیس کے تاجر کے ہوتے ہیں۔ یہ قاعدے قانون سے بالا ہو کر کاروبار کر رہے ہیں۔ اس رواج کا سدباب کرنے کا عزم کر لیا گیا ہے۔ سعودی خاتون کو خلا دے کر پاکستانی شہری ملاقات کے بہانے اولاد حاصل کر کے روپوش ہو گیا۔ سعودی خاتون ام سلطان اپنی اولاد کے لاپتہ ہو جانے کے باعث رنج و ملال کی تصویر بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق ام سلطان کا کہنا ہے کہ اس نے چند سال پہلے ایک پاکستانی سے شادی کی تھی۔ زندگی نرم گرم گزر رہی تھی۔ 1 سال قبل باہمی تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی۔ پاکستانی نے جو اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا ملازمت چھوڑ دی تھی۔ گھر کے جملہ اخراجات ام سلطان کو برداشت کرنا پڑ رہے تھے۔ اسے قرض بھی لینا پڑا۔ روزگار کے لیے شوہر کی مالی اعانت بھی کی جو بے سود ثابت ہوئی۔ آخر میں شوہر سے علیحدگی کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آیا تو خلا کی درخواست دے دی۔ بچوں کو اپنی نگہداشت میں لے لیا۔ نقل کفالہ کی کوشش کی تاہم بچوں کا باپ راضی نہیں ہوا۔ عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا تاہم روپوش ہونے کی وجہ سے اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ام سلطان نے اپنی بپتا سناتے ہوئے مزید بتایا کہ 21 صفر جمعرات کو ملاقات کے لیے سابق خامند گھر آیا اور یہ کہہ کر کہ وہ بچوں کو جمعہ کو واپس کر دے گا انہیں لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ سعودی خاتون نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے 11 سالے بیٹے سلطان، 6 سالہ فیصل اور 4 سالہ بیٹی فرحہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس نے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن سابق خاوند ٹیلی فون بند کیے ہوئے ہے۔ بچوں کی تلاش میں زرعی فارموں اور پرانے گھروں کے چکر تک لگائے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس کی موجودگی کا امکان تھا اور اسے تلاش نہ کیا گیا ہو۔ ام سلطان کا کہنا ہے کہ اس کا سابق شوہر ذہنی عارضے میں مبتلا ہے۔ اسے ڈر ہے وہ کہیں انتقام کے چکر میں بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ام سلطان نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے، البتہ ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ام سلطان گورنر ریاض اور پولیس سے بچوں کی تلاش میں مدد کی امیدوار ہے۔ ڈیزل جنریٹر کے استعمال پر 10 ملین ریال جرمانہ۔ بجلی کی پیداوار اور منظم کرنے والے ادارے نے بتایا کہ ڈیزل سے چلنے والے جنریٹر استعمال کرنے پر تجارتی مراکز پر 10 ملین ریال کے جرمانے کر دیے گئے۔ ادارے نے تمام تجارتی مراکز کو ہدایت کی کہ وہ اصلاح حال کر لیں اور ڈیزل والے جنریٹر کا استعمال بند کر دیں۔ ادارے نے تجارتی مراکز کی نگرانی کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اس میں ادارے کے علاوہ محکمہ شہری دفاع اور وزارت توانائی اور صنعت کے نمائندے شامل کیے گئے۔ جو تجارتی مرکز بھی ڈیزل جنریٹر استعمال کرے گا اس پر 10 ملین ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجازت نامہ منسوخ یا معطل کیا جا سکے گا۔ موسم سرما وقت سے 3 ہفتے پہلے آ گیا۔ ماہر موسمیات ملہم محمد ہندی نے بتایا کہ اس سال سعودی عرب میں موسم سرما مقررہ وقت سے 3 ہفتے پہلے شروع ہو گیا۔ انہوں نے الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ موسم کی پیشگوئی کے 2 بنیادی معیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موسم سرما 6 مارچ 2019 پیر کو ختم ہو جائے گا۔ حقیقی موسم سرما سعودی عرب میں 7 دسمبر سے شروع ہوگا۔ جدہ میں گرج چمک، پروازیں معطل کر دی گئیں۔ جدہ میں زبردست گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے پروازوں کی آمد و رفت معطل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق غیر یقینی کیفیت جمعہ کو دوپہر 12 بجے تک رہی۔ الگریا بجلی گھر کی 100% سعودیزیشن۔ سعودی بجلی کمپنی کے ماتحت الگریا بخاریہ بجلی گھر کے تمام ملازم سعودی ہو گئے۔ انجینئر اور ٹیکنیشین سب کے سب سعودی ہیں۔ سعودی بجلی کمپنی نے یہ اقدام سعودی ویژن 2030 کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا۔ اس کے مطابق سعودی نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ بجلی گھر سعودی کمپنی کے انتہائی اہم مراکز ہیں۔ الگریا بخاریہ بجلی گھر 2500 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ یہ مشرقی ریجن میں واقع ہے۔ یہ سعودی عرب میں پہلا بجلی گھر ہے جسے 100% سعودی چلا رہے ہیں۔ امریکی بانڈز کے مالکان میں عرب ممالک تیسرے نمبر پر۔ ماہ ستمبر 2018 کے اختتام پر سب سے زیادہ امریکی بانڈز خریدنے والوں میں عرب ممالک تیسرے نمبر پر آ گئے۔ عرب 1.24 ٹریلین ریال یعنی 329.4 ارب ڈالر کے امریکی بانڈز خریدے ہوئے ہیں۔ الاقتصادیہ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ امریکی بانڈز خریدنے والوں میں چین پہلے نمبر پر جو کہ 1.15 ٹریلین ڈالر ہے، جاپان کا نمبر دوسرا ہے جو کہ 1.03 ٹریلین ڈالر اور 11 عرب ممالک تیسرے نمبر پر ہیں جو 329 ارب ڈالر کے بانڈز خریدے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 53.5% سعودی عرب کے پاس ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ابوظہبی پہنچ گئے۔ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سرکاری دورے پر امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد سمیت امارات کے اعلیٰ عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ ولی عہد کو ابوظہبی کے شاہی ایئرپورٹ پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ بعد ازاں شہزادہ محمد بن سلمان اور شیخ محمد بن زائد کے درمیان باہمی مشترکہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ کنگ فہد کمپلیکس نے قرآن پاک کے 20 لاکھ نسخے تقسیم کیے۔ کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن نے 20 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک کے نسخے صفر 1440 ہجری کے دوران تقسیم کیے۔ یہ مختلف سائز کے ساتھ قرآن پاک کے معانی کے ترجمے اور دینی کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ کنگ فہد کمپلیکس نے اس حوالے سے جاری کردہ اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سفر کے مہینے میں 17,90,995 قرآن پاک کے نسخے اور 2,45,768 سپارے تقسیم کیے گئے۔ 2,23,444 مترجم نسخے مہیا کیے گئے۔ 405 مذہبی کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ سعودی عرب کا دست و بازو بنے رہیں گے محمد بن سعید۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے عرب دورے کا آغاز متحدہ عرب امارات سے کر دیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امارات اپنے سعودی بھائیوں کا دست و بازو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب سعودی عرب سے پیار کرتے ہیں۔ دونوں ملک مضبوط منافع بخش شراکت اور وسیع البنیاد تعاون کرنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کر کے علاقائی اور بین الاقوامی حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ابوظہبی پہنچنے پر انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ سعودی ولی عہد نے شاندار استقبال پر امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ 13 کمپنیوں کے 20% سے زیادہ شیئر کے مالک غیر ملکی۔ مالیاتی منڈی اتھارٹی نے اعداد و شمار جاری کر کے بتایا کہ غیر ملکی سرمایہ کار 13 کمپنیوں میں 20% سے زیادہ شیئر کے مالک بن گئے۔ 13 کمپنیوں میں غیر ملکیوں کے شیئر کا تناسب 20 سے 52% تک پہنچ چکا ہے۔ شیئرز خریدنے والوں میں مقیم غیر ملکی اور بیرون مملکت موجود غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ خشوگی کے معاملے میں وظیفہ خواروں کی فراہم کردہ معلومات کو مسترد کر دیا جائے۔ اشرفی۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے معاملے میں وظیفہ اخباروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی معلومات کو پس پش ڈال دیا جائے، ان پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ علامہ اشرفی نے خشوگی کے واقعہ پر
पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से की जाने वाली तहकीकात पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदल अल जुबैर के उस बयान की मुकम्मल तायद व हमायत की जिसमें उन्होंने तुर्क हुकाम से सऊदी अरब का ये मुतालबा दोहराया था कि उनके पास खशोगी से मुतल्लक जो दलाइल, शवाहिद और कराइन हों वो सऊदी अरब के हवाले कर दिए जाएं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना और अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए, साथ हमें ये भी बताइए कि आपके शहर में मौसम कैसा चल रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना आप सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट हासिल करते रहें, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।